حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ استنبول یقیناً فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں. ہم تو استنبول پڑھا کرتے تھے. استنبول ہے یا اردو میں استنبول کہتے ہیں, ویسے عربی میں تو ترکی زبان میں تو استنبول کہتے ہیں. اردو میں بھی استنبول ہی کہتے ہیں. جی استنبول. تو استنبول کس میں کہتے ہیں؟ پھر میرا تلفظ غلط ہے. جی استنبول ہی ہے نا. جی حدیث کے الفاظ یہ ہیں لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْطُنْطِینِیَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَیشُ ذَلِکَ الْجَیشُ. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ سلطان محمد فاتح کے ذریعہ استنبول فتح ہوا, لیکن بعض لوگ تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو مروا دیا تھا, سب کو بہت چھوٹی عمر میں قتل کروا دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حدیث کب کی ہے, کب ایجاد ہوئی ہے؟ یہ تو حضور میرے علم میں نہیں معین. ہاں, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اس قسم کی جو حدیثیں ہیں وہ اکثر 5ویں 6ٹھی صدی میں ایجاد ہوئی ہیں. جہاں تک قطعی طور پر قسطنطنیہ کی فتح کا تعلق ہے, اس کے متعلق جو قابل اعتماد روایت ہے وہ جنگ خندق کی ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نعم الامیر اور اس قسم کی باتیں. آپ نے ایک جب ضرب لگائی تو فرمایا کہ مجھے وہ بازنطین امپائر جو ہے قسطنطنیہ جس کا مرکز تھا اس کے محلات کی چابیاں بھی عطا کی گئی ہیں. تو یہ ایک پیشگوئی ایسی حالت میں تھی جب کہ زندگی اور موت کے سوال میں سارے مدینے کے لوگ لٹکے ہوئے تھے, خصوصاً مسلمان, بلکہ مسلمانوں ہی کے لیے زیادہ خطرہ تھا. ہنگامے میں دوسروں کو بھی نقصان پہنچ جایا کرتا ہے, باقی مدینے والے بھی خائف تھے, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق جو فیصلہ ہو چکا تھا کہ کلیتاً صفایا کر دیا جائے, کچھ بھی ایک وجود بھی باقی نہ چھوڑا جائے. ایسے حالت میں جب کہ فاقے پڑ رہے تھے اور خندق کھودی جا رہی تھی اور 1 میل خندق کھودنی تھی, اور جیش جو تیار ہو رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے جلدی تیار ہو رہے تھے. ایسے موقع پر جبکہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکنے میں موت کا پہلو غالب تھا, زندگی کا کم, اس وقت یہ پیشگوئی فرمائی ہے. اندازہ کریں کیسی حیرت انگیز پیشگوئی ہے. یہ اپنی شان سے پوری ہو گئی, اس لیے جس نے بھی وہ چیزیں زائد ڈال دی گئی ہیں بیچ میں, میرے تو خیر ڈالی ہوئی, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ پھر وہ ذمہ دار ہے, وہ جواب دہ ہوگا. وہ حدیث نہ ہو فرض کریں, بالکل میں ابھی قطعیت سے تو نہیں کہہ سکتا, نظر آتا ہے مجھے کہ نہیں ہے, مگر اگر وہ نہ ہو تو ایک ذرہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی شان پر فرق نہیں پڑتا. وہ یہ پیشگوئی ہے, ہو تو کچھ میل آ جاتی ہے, وہی میل ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس لیے میں متردد ہوں اس کو قبول کرنے سے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے متعلق یہ فرمائیں جو ظلم کے لحاظ سے اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا دے. اس شخص کے متعلق یہ کہ نعم الامیر ہے, وہ یہ تردد ہے اس کو بات کو ماننے میں. لیکن اگر فرض کریں بے فرض محال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہوں, تو پھر محققین کو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کے بھائیوں کا رویہ کیا تھا, اور پھر اگر اس ثابت ہو جائے کہ ان کا قتل جسٹیفائڈ تھا, ان کا قتل برحق تھا, تو پھر یہ حدیث بھی قابل قبول ہوگی, اور پھر وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے حضور, اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, وہ مجھے تو بہت پسند آیا. بعض احباب کہتے ہیں کہ ابھی اس کی استنبول کی مانوی فتح ہونے والی ہے, تو انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ خلافت احمدیہ کے ذریعے دوبارہ فتح ہوگا. ہاں, وہ تو ذوقی باتیں ہیں نا, جب ہوں گی تو پھر دیکھیں گے. پھر ایک استنبول تو نہیں فتح ہونا, کتنے استنبول فتح ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں. حضور ان انتخابات میں وہ جسمانی مراد نہیں, دل ان کے فتح ہوں گے, یہ مراد ہے. ان کے ذہن, ان کے دلوں پر وہ اسلام قبضہ کرے گا جو احمدیت حق برحق سمجھتی ہے.